بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 66 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔ جب ہم اسلام کے نظام اخلاقیات اور مغرب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مغرب سے ہم کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم مغرب سے مغربی علماء اور مفکرین یعنی مستشرقین جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا وہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اس سے خالص مغربی تہذیب مراد لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کافی حد تک مختلف ہیں، کیونکہ جو مستشرقین ہیں یعنی وہ مغربی علماء اور مفکرین ہیں جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا ہے، وہ زیادہ تر عیسائی پس منظر رکھتے تھے، یعنی خود وہ عیسائی مذہب کے رہنما تھے یا عیسائی مذہب کے عالم تھے، اس کے بعد وہ اسلامیات کی طرف آئے، یا کچھ ایسے تھے جو یہودی مذہب سے وابستہ تھے اور پھر وہ اسلامیات کے مطالعے کی طرف آئے۔ تو جب یہ لوگ اسلام کے نظام اخلاقیات کے بارے میں اپنے رویے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں کسی حد تک عیسائی اخلاقیات، یہودی اخلاقیات یا عیسائیت اور یہودیت کی اسلام سے رقابت موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالص مغربی تہذیب کا اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں کیا رویہ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں کسی قسم کا مذہب نہیں ملتا، یعنی نہ اس کے پیچھے عیسائی مذہب کے اثرات ہوتے ہیں، نہ اس کے پیچھے یہودی مذہب کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ جو مغربی تہذیب ہے یہ عیسائیت اور یہودیت کے اثرات سے اپنے آپ کو آزاد کروا چکی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اس سبق میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مغربی علماء اور مفکرین یعنی مستشرقین نے اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، اور یہ بھی دیکھیں گے خود مغربی تہذیب نے اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ تو سب سے پہلے ہم جس رویے کی بات کر رہے ہیں وہ رویہ ہے کہ جو مغربی علماء اور مفکرین ہیں انہوں نے اسلام کے نظام اخلاق سے اثرات بھی قبول کیے۔ ان لوگوں نے جب اسلامیات کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا اور غیر جانبدارانہ مطالعہ شروع کیا تو یہ لوگ اسلام کے نظام اخلاق سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے اسلام کے نظام اخلاق کو پڑھا اور اسلامی اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ کافی پرانی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں ان کو دیکھ کر غیر مسلم لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو کچھ غیر مسلم اور مغربی علماء اور مفکرین نے اسلام کے نظام اخلاق کا جب مطالعہ کیا، اس کے اثرات قبول کیے اور پھر وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، پروفیسر جواد محمود خاکوانی اپنی کتاب اسلام اور جدید فکر مغرب میں یہ بات لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن یہ مشہور برطانوی مستشرق ہیں، وہ مصر میں انگریزی کے پروفیسر رہے، پھر برٹش میوزیم لائبریری کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کیا، آخرکار اسلامی اخلاق و تصوف سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ خود اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق لکھتے ہیں، مجھے اسلامی تصوف کی انسان دوستی، ذوق و وجدان، خدا سے بندوں کے تعلق اور انسانوں کے باہمی تعلقات کے متعلق واضح احکامات نے اسلام کی طرف مائل کیا۔ تو اس طرح جو اسلام کا نظام اخلاق ہے جب اس کا مطالعہ کیا مغربی علماء اور مفکرین نے، انہوں نے اس کے اثرات کو محسوس کیا اور اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اور کچھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن بہرحال وہ اس سے متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ آگے چل کے ہم ایک اور مثال بھی دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ متاثر ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ جو اسلام کے نظام اخلاق کی ہدایات ہیں وہ بہت بلند تر اخلاقی قدروں پر موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ اثرات مرتب ہوئے اسلام کے نظام اخلاق کے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کا نظام اخلاق ہے اس کے بارے میں مغربی علماء اور مفکرین یعنی مستشرقین کا جو رویہ ہے
وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے نظام اخلاق کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ایسی بہت سی مثالیں بھی دیکھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی بیہودہ الزامات کا بار بار تذکرہ کیا جاتا رہا، اور ایک زمانے تک انہیں مستند معلومات کے طور پر ذکر کیا جاتا رہا، اور اس زمانے میں جتنی بھی تصنیفات ہوتی تھی اسلام کے حوالے سے، جو بھی لٹریچر ملتا ہے، اس میں اس طرح کے الزامات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ حالانکہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام اخلاق کو بیان کیا جاتا اور اس دور کے لٹریچر میں اسلام کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی، تو نتیجہ کافی حد تک مختلف ہوتا۔ تو غلط تصویر بہت پہلے سے، جب اسلامیات کا مطالعہ شروع ہوا اس وقت سے پیش کی جاتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی غلط تصویر پیش کی جاتی رہی، بلکہ خود اسلام کا جو مجموعی نظام اخلاق ہے اور جو مسلمانوں کے اخلاق ہیں، ان دونوں کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی۔ اس کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام کے نظام اخلاق کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی رہی۔ یہ ایک کتاب ہے A Western Attempt to Understand Islam، کیرن آرمسٹرانگ کی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک عالم نے مسلم ممالک کا سفر کیا۔ وہ مسلمانوں کی بلند اخلاقی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے لکھا کہ مسلمان اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں، لیکن وہی مغربی دانشور جب وطن واپس آیا اور اس نے مسلمانوں کے بارے میں کتاب لکھی، تو اس میں اس نے انہی فرضی داستانوں کو دہرایا جو صدیوں سے یورپ میں چلی آتی ہیں۔ اسلام کے بارے میں مغرب کا بیان کردہ تصور مقبول ہونے لگا۔ اسلام اور مسلمانوں کے صحیح حالات بیان کرنے کی کسی کوشش مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ تو اس اقتباس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کے نظام اخلاق سے متاثر ہوئے، جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ کیا، جو مغربی علماء اور مفکر تھے، وہ اسلام کے نظام اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ موجودہ دور میں جو عیسائی اخلاقیات جس حد تک معاشرے میں موجود ہیں، اس سے کافی بہتر نظام اخلاق اور اخلاقیات مسلمان معاشرے میں موجود ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ واپس اپنے معاشرے میں آئے تو انہوں نے بجائے مسلمانوں کے نظام اخلاق کا تذکرہ کرنے کے، انہوں نے انہی الزامات کو اور غیر اخلاقی الزامات کو دہرایا جو پہلے مسلمانوں کے حوالے سے موجود تھے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے جو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کیرن آرمسٹرانگ نے، کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مغرب کا بیان کردہ جو تصور تھا وہ اتنا مضبوط تھا اور اس کا زور اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنا کافی حد تک مشکل تھا، اور اس کا مقبول ہونا تو بہت ہی مشکل تھا۔ تو اس وجہ سے ان عالم نے اور ان مفکر نے وہی باتیں ذکر کر دی جو اس سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مشہور تھی۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی، اور اسی طرح جو غلط تصویر تھی اسلام کے نظام اخلاق کی، اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جو اس دور کے عیسائی مفکرین تھے یا جو عیسائی معاشرہ تھا، اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑتا رہا، ان کے ساتھ وہ لوگ جنگی طور پر مشغول تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں رہتی تھی، اور ان لڑائیوں میں کافی حد تک کمی بیشی ہو جاتی ہے، کہیں سختی ہو جاتی ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے ناگوار واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے کرتے ہوں، اور بسا اوقات وہ زیادتی بھی کر بیٹھتے ہیں، تو اس سے انہوں نے اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں جو کچھ اچھی باتیں سامنے آتی تھی ان پر بھی توجہ نہیں دی، اور وہ جو پہلے کے الزامات لگائے تھے، جو پہلے کی باتیں لٹریچر میں ملتی تھی، انہی کو انہوں نے صحیح سمجھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کتاب ہے سید ابوالحسن علی ندوی کی، مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا سبب اور تھا، اور وہ یہ کہ یورپ اس دین کو ترکوں کے واسطے سے دیکھنے کا عادی رہا۔ جب وہ اس پر غور کرتا یا اس کا تصور کرتا تو اس کے سامنے عثمانی ترک کھڑے ہو جاتے، جو یورپ کے بر اعظم میں اسلام کے تنہا سرکاری نمائندہ سمجھے جاتے تھے۔ وہ آزادانہ نگاہ سے اسلام کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ عثمانیوں کے مذہب کی حیثیت سے اس پر غور کرتا تھا، جو اس پر اکثر حملہ کرتے رہتے تھے اور اس کے بہت سے حصوں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے۔
جو کبھی کبھی غلطیاں بھی کرتے تھے اور کبھی ان سے تشدد اور سختی کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا، یہ ساری باتیں اسلام کے صحیح فہم اور پاکیزہ فہم سے مانے رہیں، جو آزاد غور و فکر اور براہ راست مطالعہ پر مبنی ہوتا۔ تو اس طرح کی کچھ وجہ تھیں جن کی وجہ سے اسلام کے نظام اخلاق کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، یا انہوں نے اسے غلط رنگ دے دیا، یا جو صحیح تصویر تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی بھی تو کسی وجہ سے اسے اتنا قابل قبول نہیں سمجھا گیا۔ تو بہرحال یہ دوسرا رویہ تھا مغربی علماء اور مفکرین کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا رویہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں لٹریچر میں بہت زیادہ عام ہونے لگیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ غیر اخلاقی الزامات لگائے جانے لگے، اور پھر بعد میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ ان کے روابط بڑھے، مسلمانوں نے تاجروں کی شکل میں آنا جانا شروع کیا، یا جو مغربی علماء اور مفکرین تھے، مغربی عوام تھے، عیسائی عوام تھے، انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں آنا جانا شروع کیا، ایک دوسرے سے تجارتی روابط ہوئے، اور اسی طرح جو جامعات اور یونیورسٹیز تھی اس میں اسلامیات کے، عربی کے باقاعدہ شعبے قائم ہونا شروع ہوئے، اور لوگوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ تو جب مغربی علماء اور مفکرین نے اسلام کا مطالعہ مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے ماخذ سے براہ راست کرنا شروع کیا تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ پچھلے لٹریچر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حقیقت سے کافی دور ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے بھی، اور جب مستشرقین نے اسلامیات کے بارے میں اپنے نتائج کا اظہار کیا تو مسلمان علماء اور مفکرین نے اس پر علمی تنقید کی، اس کا علمی جواب دیا، اور اس میں جتنی کمزوریاں تھیں اور جو تعصب تھا اس کو واضح کیا۔ تو پھر مستشرقین نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، انہوں نے اسلام کے اور مسلمانوں کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق کی تعریف کرنا شروع کی، تاکہ لوگ جب یہ دیکھیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو وہ انہیں غیر جانبدار ایک مصنف سمجھیں، اور اس کے آڑ میں وہ جو اپنی باتیں اور اپنے نتائج ذکر کرنا چاہتے ہیں جو تعصب پر مبنی ہیں یا جانبدارانہ نتائج ہیں وہ ذکر کر سکیں۔ تو ان دو وجہوں کی بنیاد پر مسلمان اور اسلام کے جو نظام اخلاق ہیں ان کے بارے میں مغربی علماء اور مفکرین نے تعریفی کلمات بھی کہنا شروع کیے اور اعتراف بھی کرنا شروع کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی کسی جانبداری کے یا کسی تعصب کے بغیر جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور انہوں نے اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے۔ چنانچہ ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے قرآن غیروں بائبل اپنوں کی نظر میں محمود ریاض کی۔ اس میں وہی لکھتے ہیں کہ مشہور مستشرق ہیں، یہ قرآن مجید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اخلاقی احکام نہایت عمدہ ہیں، خیرات، نیکی، مہمان نوازی، خواہشوں میں اعتدال، وعدہ کی سچائی، عاقبت کا خیال، والدین کی عزت، بیوہ اور یتیم کی حفاظت اور بدی کا جواب نیکی سے دینا، جس کی بار بار تاکید ہے، ان سارے خصائص سے حمیدہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو تعریفی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے نظام اخلاق کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ ذکر کر دیا۔ تو یہ تیسرا رویہ تھا۔ اسی طرح ہم ایک چوتھا رویہ دیکھتے ہیں جو مغربی علماء اور مفکرین کا کم ہے اور مغربی تہذیب کا زیادہ ہے، کہ اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں یا ویسے اخلاق کے بارے میں مغرب میں نئے نظریات آنا شروع ہوئے۔ لازمی سی بات ہے کہ جب کوئی نظریہ آتا ہے وہ کوئی عالم یا مفکر یا فلسفی پیش کرتا ہے تو اصل میں یہ بھی مغربی علماء اور مفکرین ہی کا رویہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مذہبی پس منظر نہیں ہے اور اس کے پیچھے خالص مغربی تہذیب ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے نئے نظریات آنا شروع ہوئے جو اخلاقیات کی تشریح کرتے تھے اور وہ کافی حد تک اسلام کے نظام اخلاق سے مختلف بھی تھے۔ مثال کے طور پر جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری لکھتے ہیں کہ اس دور میں بعض مفکروں نے اخلاقیات کا ایک اور نظریہ پیش کیا۔ دنیا کے ہر معاشرے میں اخلاقیات کا انحصار مذہب پر رہا ہے اور اخلاقیات کو مذہب کا ایک شعبہ سمجھا گیا ہے۔ یہی حال یورپ میں بھی تھا، لیکن 18ویں صدی میں یہ کوشش ہوئی کہ اخلاقیات کی بنیاد وحی پر نہیں بلکہ انسانی عقل پر رکھی جائے۔ 19ویں صدی کے بعض مفکروں نے یہ حرکت کی کہ زیادہ تر اخلاقی اصول تو وہی رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر اخلاقیات کو مذہب سے الگ کر دیا۔
یہ لوگ کہتے تھے کہ جو نیک کام خدا یا جہنم کے ڈر سے کیے جائیں وہ نیکی شمار نہیں ہوتے، بلکہ اصل نیکی تو وہ ہے جو دل سے نکلے۔ چنانچہ انہوں نے اخلاقی اقدار کو خدا کے احکام کہنا چھوڑ دیا اور اخلاقیات کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکھی، اور اس نظریے کا نام انہوں نے آزاد اخلاقیات رکھ دیا۔ تو پہلا نظریہ جو مغربی تہذیب کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ جو اخلاقیات ہے اس کے پیچھے نیکی بدی کا تصور، خدا کی محبت یا اس کی رضا اور اس کے خوف کا تصور نہیں ہے، بلکہ جب اخلاقیات کی بات ہوگی تو وحی سے بالکل رہنمائی ہی نہیں لی جائے گی، بلکہ انسانی عقل اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون سی چیز اخلاقی طور پہ درست ہے اور کون سی چیز اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ یہ نظریہ اسلام کے نظام اخلاق سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اسلام میں جو اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں اور کسی اچھائی یا برائی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ انسانی عقل کی بنیاد پہ نہیں کیا بلکہ وحی کی بنیاد پہ کیا ہے، اور جہاں انسانی عقل کو اجازت دی گئی ہے وہاں بھی وحی کی روشنی میں انسانی عقل کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اخلاقی طور پہ اور کون سی چیز بری ہے۔ تو یہ ایک نظریہ تھا جو بالکل مختلف تھا اسلام کے نظام اخلاق سے۔ تو مغربی تہذیب کا ایک رویہ یہ بھی ہے اسلام کے نظام اخلاق کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم دوسری ایک بات دیکھتے ہیں کہ بعد میں جا کے یہ اخلاقیات میں تبدیلی آئی کہ اخلاقیات سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ جو طاقتور ہیں وہ اخلاقی اصولوں کی، جو کمزور لوگوں کے لیے اخلاقیات ہیں ان اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی مفاد ہو تو اجتماعی مفاد کی بنیاد پر یا قومی اور ملی مفاد کی بنیاد پر اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں اور اسے برا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس طرح کے نظریات بھی پیش کیے گئے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں طاقت کے اصول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں، جو آدمی طاقت حاصل کر لے وہ اچھا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی اچھا ہے، جو آدمی طاقت حاصل نہ کر سکے وہ برا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی برا ہے۔ پھر طاقت بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ اس دور کے مصنف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسان کو خدا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس نئی اخلاقیات کو فلسفے کی شکل اٹلی کے ایک مفکر نے دی۔ وہ کہتا تھا کہ عام افراد کو تو اخلاقیات کا پابند ہونا چاہیے، لیکن بادشاہ اخلاقی اصولوں سے بالکل آزاد ہے۔ بادشاہ اپنی قوم کی خاطر جو چاہے کر سکتا ہے، جو چیز بھی اسے مفید معلوم ہو وہ اچھی ہے، چاہے قتل ہو یا جھوٹ۔ تو اس طرح کے کچھ نظریات پیش کیے گئے، اور یہ مغربی تہذیب کا اسلام کے نظام اخلاق کے بارے میں ایک رویہ تھا۔ اور یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے اسلام کے نظام اخلاقیات کو سامنے رکھ کر یہ والے نظریات پیش نہیں کیے، نہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے نظام اخلاقیات کو انہوں نے شکست دینی ہے، بلکہ ان کے سامنے اس دور میں جو عیسائی اخلاقیات تھیں وہ تھی۔ لیکن بہرحال ان نظریات سے اسلامی نظام اخلاق کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آگے چل کے یہی تمدن غالب آیا، مغربی تمدن غالب آیا تو تہذیب بھی مغرب کی غالب آئے گی، اور ان کے جو اخلاقی پیمانے ہیں، اخلاقی اصول ہیں، وہ کافی حد تک اسلامی نظام اخلاق سے مزاحمت کرنے لگے۔ اور اسی طرح پھر اسلام کے نظام اخلاق میں بہت سی ایسی ہدایات ہیں، اخلاقی اصول ہیں جن کا اثر قبول کرتے ہوئے مغرب کے عوام نے اور اداروں نے انہیں اپنا لیا۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلزم کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت سے ایسے اصول ہیں، اسلام بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وقت کی پابندی اور وعدے کی پابندی، دیانتداری اور اسی طرح سچائی، ان چیزوں کا اسلام بھی اخلاقی اصولوں کے طور پر اور نظام اخلاق کے اندر جب اسلام رہنمائی دیتا ہے اور انہیں ایک اخلاقی اصول کے طور پر پیش کرتا ہے، تو مغربی تہذیب میں بھی عوام میں اور اداروں میں اس طرح کے اخلاقی اصول ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایک رویہ یہ تھا مغربی تہذیب کا، اور اسی طرح ایک رویہ یہ بھی ہے کہ مغرب میں کچھ ایسے اخلاقی اصول بھی متعارف کروائے گئے جو کافی حد تک اسلامی نظام اخلاق سے مختلف ہیں، اور اب مسلم ممالک بھی ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے پر مجبور ہیں، یا اپنے فیصلے کرتے وقت ان اخلاقی اصولوں سے مزاحمت انہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر سزاؤں کے حوالے سے جو اخلاقی اصول اپنا لیے گئے ہیں مغرب میں کہ جو مجرم ہے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے اور مجرم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونے چاہیے،
تو اس طرح کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ اسلامی نظام اخلاق اور مسلمانوں کے لیے مزاحمت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو یہ کچھ رویے تھے جو مغرب یا مستشرقین اور مغربی علماء اور مفکرین کی طرف سے اسلام کے نظام اخلاق کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔